اللہ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہ دے سکے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ اللہ کی مدد۔ یقین کرو اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے۔ تم بس مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی مدد اب بہت قریب ہے۔ اللہ کے سامنے حاضر، اور جب وہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ بھی بدلے میں اسے قبولیت سے نوازتا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ گناہ گار کی توبہ ہے، اور اللہ پوری کائنات میں کسی چیز کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا گناہ گار کی توبہ کا کرتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ لمبی آزمائش جتنی لمبی ہوگی اس پر پورے اترنے پر تمہیں بہترین سے نوازا جائے گا۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ یقین اور کن۔ تمہارا یقین ہے اللہ پر کہ وہ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا یقین ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کے متعلق سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی، بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ ٹھہرو، آمین کہتے جانا۔ اللہ پاک ہم سب کو قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ قبر میں اترتے ہی جب حساب کتاب ہوگا تو گناہ گار اللہ سے یہی کہے گا، مجھے صرف ایک بار دنیا میں بھیج دیں، میں دن رات تیری عبادت کروں گا۔ اللہ جواب دیں گے کہ کیا تمہیں آیت میں نہیں بتایا تھا؟ اللہ کی چاہت ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ اب بس تم اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ راستے اور دعا۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ اللہ راضی ہو۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پہ راضی ہو اور بس تمہیں آزما رہا ہو۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہر وقت مسکراتے اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ سچی توبہ۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، حالانکہ تب ہمیں خود پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جانتے ہیں وہ کون سی چیز ہے
جو ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان میں رکاوٹیں ہٹاتی ہے۔ توبہ، سچے دل سے کی جانے والی توبہ انسان کے گناہ ایسے دھو دیتی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ ہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور ندامت کے 2 آنسو، اور اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو بندگی و عاجزی کا وصف اختیار کریں۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ زندگی کی کتاب کے سبق اور اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا ورق آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ اور نماز تو مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ نماز جس نے قائم کی اس نے کامیابی حاصل کی۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ گناہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں، نماز اسی مردہ دل کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے اور نور سے روشن کر دیتی ہے۔ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور انسان کی تنہائی کو بھی پاک کرتی ہے اور ہر برے کام سے منع کرتی ہے۔ جو آپ کو نماز کی نصیحت کرتا ہے، وہ آپ کو نماز کی ترغیب دیتا ہے، وہی آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم اپنی آنکھوں سے اپنا نصیب بدلتا دیکھو گے۔ یا اللہ، ہم مایوس نہیں ہیں مگر تھک گئے ہیں، تو ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ معجزوں کی کہانی۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتے ہیں۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔